السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج ہمارے کچن میں کیا پک رہا ہے پہلے یہ آپ لوگ بتائیں، دیکھ کے انگریڈینٹس دیکھ کے آپ لوگ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا پک رہا ہے۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو لازمی مجھے کمنٹ کریں، ادروائز میں نے تو بتا ہی دینا ہے پھر آپ لوگوں کو۔ اور جی مجھے لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اور اگر آپ لوگوں کو اس سے زیادہ بہتر ریسپیز کا پتہ ہے یا اگر آپ لوگ بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں تو لازمی مجھے کمنٹ میں بتایا کریں تاکہ میں اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں۔ تو چلیں جی میں آج آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، آج میں بنا رہی ہوں لذیذ مزیدار کھیر، تو جو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے، میرے خیال میں تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ میری بھی فیوریٹ ہے۔ تو چلیں جی اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سارے انگریڈینٹس ہیں اس کے۔ سب سے پہلے میں نے یہ لیا تھا، ایک ڈرائی ڈیٹ لی تھی، صرف ایک ڈرائی ڈیٹ لینی ہے جو کہ ہم نے کھیر بناتے ہوئے اس کے اندر شامل کرنی ہے، گارنشنگ کے لیے نہیں، کھیر بناتے ہوئے ہم نے اس میں شامل کرنی ہے۔ یہ سارا سامان جو ہے یہ ہم نے کھیر بناتے ہوئے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ ایک ڈرائی ڈیٹ لے لی تھی، تھوڑے سے پستے بادام جو ہے وہ میں نے باریک باریک کٹ کر لیے تھے، اخروٹ لے لیے تھے باریک باریک کٹ کر لیے تھے۔ یہ سارا کچھ ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے، کھیر کے اندر شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف لے لیے ہیں ہم نے پستے بادام اخروٹ جو ہے نا، ہم نے اس کو باریک باریک کٹ کر لیا ہے۔ یہ ہم نے گارنشنگ کے لیے یوز کرنا ہے، اس کو ہم نے اس کے اندر شامل نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور تھوڑے سے چاول تھے میرے تقریباً آدھا کپ یا آدھا کپ سے تھوڑے سے آپ لوگ کم کر لیں کیونکہ جتنے کم چاول ڈالیں کھیر میں اتنے ہی زیادہ اچھی بنتی ہے۔ بہت زیادہ چاول جو ہے نا وہ بہت عجیب اس میں کھیر میں اس کا ذائقہ آتا ہے۔ تو یہ ہم نے 2 گھنٹے پہلے بھگو لیے تھے۔ اور یہ ہم نے 2 ٹیبل سپون جو ہے کوکونٹ پاؤڈر لیا تھا۔ مجھے کھیر میں کوکونٹ پاؤڈر بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا، تو اس لیے میں نے 2 چمچ جو ہے وہ کوکونٹ پاؤڈر لے لیا تھا۔ 1 پیالی ہم نے کھوئے کی لے لینی ہے، جہاں سے بھی اچھا کھویا ملتا ہے ایزیلی آپ لے لیں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ایسے ہی بنا لیں، ایسے بھی ٹیسٹی بنے گی، ہاتھ میں ذائقہ ہونا چاہیے بس۔ اور یہ لذیذہ کھیر مکس کا میں نے 1 پیکٹ لے لیا تھا۔ یہ ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ باقی جو کیوڑا ایسنس اور جس کا ذائقہ نہیں لوگوں کو پسند ہوتا ہے وہ باقی انگریڈینٹس ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ایک ہی پیکٹ ڈال لیں اس کے اندر۔ تو چینی کا بھی میں ابھی آپ کو نیکسٹ بتا دوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، چلیں جی اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ میں نے 1.5 کلو دودھ لیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیا تھا میں نے۔ یہ دیکھیں جی، اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بوائل کر لینا ہے۔ اور پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی آم کھاتے ہوئے بندہ تے پتیلی چے کھیر بن رہی ہوتے پتیلا نہیں صاف ستھرا رہ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ پنجابی بول لی ہے میں نے، اب نیکسٹ ہم لوگ اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جی میں نے بھیگے ہوئے چاولوں کو تھوڑا سا ہاتھوں سے مسل کے توڑ لینا ہے، کیونکہ اگر ثابت چاول جو ہیں ہم اس میں ڈال دیں تو وہ بالکل اینڈ تک نہیں ٹوٹتے اور پکتے نہیں ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی یہ اچھے طریقے سے بھیگے ہوتے ہیں تو آرام سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے 2 گھنٹے پہلے بھگوئے تھے تو یہ آرام سے ہی ٹوٹ رہے تھے۔ ان کو اچھے طریقے سے ہم نے میش کر لینا ہے ہاتھوں سے ہی، اور پھر اس کا سارا پانی ڈرین کر کے واش کر کے ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے ہم نے پہلے بھی ہم نے 1 دفعہ واش کر کے رکھا تھا، اب ہم نے دوسری دفعہ جو ہے 1 دفعہ واش کر لینا ہے اور اس کو ڈال دینا ہے پتیلے کے اندر۔ چل بھائی چلو جی، چلو ڈال دیا۔ اب ہم نے ہن پا بھی دے، یہ میں وائس اوور بعد میں کرتی ہوں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو یہ دیکھیں جی اب ہم نے ڈال دیا ہے فائنلی اتنے انتظار کے بعد، اور اب ہم نے اس میں ہلکا سا چمچہ ہلا دینا ہے۔ یہ دیکھیں جی ہم نے اس میں ہلکا سا چمچہ ہلا دینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ۔ ہم نے اس کو ہلکی آگ پر اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ چاول جو ہیں وہ بالکل گل جائیں، گھل مل جائیں، دانے دار نہ رہیں۔ ویسے بھی چاول اینڈ تک پکتے ہیں تو گھل مل جاتے ہیں، اس کی کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو 10 سے 15 منٹ اچھے طریقے سے پکا لینا ہے۔ یہ دیکھیں جی تقریباً ہم نے 10 سے 15 منٹ اس کو اچھی طرح سے ڈھک کے پکایا ہے۔ اب ہم اس کو اٹھاتے ہیں ڈھکن کو،
یہ دیکھیں جی، تو کچھ اس طریقے سے اس کی شکل ہے۔ اب باری ہے اس میں لذیذہ کھیر مکس کا پیکٹ ڈالنے کی۔ یہ دیکھیں جی، سمپلی ڈیلیشیس اینڈ بلا بلا بلا، جو بھی اس کے اوپر تعریفیں شریفیں لکھی ہوتی ہیں وہ سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میں پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی، نہ ہی کروں گی۔ تو چلیں جی، اب ہم یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر۔ چل ڈال دے ڈال دے ڈال دے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر۔ دیکھیں جی، اب ہم نے اس کو ہلکا سا ہلا کے چھوڑ دینا ہے، 15 منٹ اس کو اچھے طریقے سے پکنے دینا ہے۔ 15 منٹ کے بعد اب ہم اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھیر کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ دیکھیں جی، اٹھا لیا ہے ہم نے ڈھکن، یہ ہلکی ہلکی آگ پہ پک رہی ہے اور ماشاءاللہ 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 بہت مزیدار خوشبو آ رہی تھی اور باقی ٹیسٹ بہت مزے کا تھا اس کا۔ تو لازمی ایک دفعہ ٹرائی کرے گا۔ یہ چینی نا میں نے آدھا کپ لی تھی، لیکن پھر مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ چینی کچھ زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ کھویا بھی اس میں بھی تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے، اور یہ جو لذیذہ کھیر مکس کا پیکٹ ہے اس میں انہوں نے آلریڈی جو لیزی لڑکی ہیں نا ان کے لیے سارا کچھ ایڈ کر کے رکھا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے صرف 3 ٹیبل سپون چینی کی ڈال دی تھی۔ لیزی لڑکی ویسے میں خود کو بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں بھی یہ شامل کرتی ہوتی ہوں تاکہ آٹومیٹکلی ٹیسٹ بن جائے۔ تو چلیں جی، یہ 3 چمچ ہم نے بھر بھر کے چینی کے اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں اور اس کو 15 منٹ کے لیے پھر چھوڑ دینا ہے۔ 15 منٹ بعد ہم نے پھر اس کا ڈھکن اٹھانا ہے۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ لوگ پہلے ٹیسٹ کریں گے، بنائیں گے، پھر ٹیسٹ کریں گے اور پھر لازمی مجھے فیڈ بیک کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ کیسی بنی ہے۔ تو چلیں جی، ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ہلا دیا ہے۔ اور آپ لوگ سنائیں، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امی ابو بہن بھائی ETC سب رشتہ دار ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور اگر نہیں بھی ٹھیک تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھا کریں، ہر بندے کے لیے دعا کیا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں، جو ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے بیک ورڈ ایریاز میں ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک سب کو خوش رکھیں۔ یہ جی، اب ہم نے اس میں ڈال دی ہیں ڈیٹس، ڈرائی ڈیٹس ڈال دی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں کوکونٹ پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے، تھوڑا سا ہم نے گارنشنگ کے لیے رکھ لیا تھا تاکہ ششکے مشکے اچھے لگ جائیں، اچھے سے ہو جائیں۔ اور یہ اب ہم نے اس میں سارا کھویا ایڈ کر دینا ہے ہاتھوں سے مسل کے۔ یہ دیکھیں جی، اور جو اس سے پہلے ویڈیو میں نے پبلش کی ہے کل، اس کے اندر تھا لال مرچ کی چٹنی، اور اس چٹنی سے، لال مرچ کی چٹنی دکھانے سے، اس کی ریسپی دکھانے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو کچن کا ٹور کرایا تھا۔ اگر وہ کسی نے ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی دیکھ لیں، کیونکہ مجھے کمنٹس آ رہے تھے کچن کے ٹور پہ، ولاگ پہ، تو پھر میں نے وہ بنا دیا تھا۔ تو لیکن میں نے نا اس کی پک ایڈ نہیں کی تھی تھمبنیل میں، تو جس کو بھی چاہیے یا جس نے بھی دیکھنی ہے، جس کو بھی پسند ہے، وہ اس میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، ہم نے اس میں سارا کھویا ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہلا کے ہم نے تھوڑی دیر بغیر ڈھکے پکانا ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے کھویا ڈالا تھا نا، اس کے تھوڑے تھوڑے سے جو ہے نا نظر آ رہا تھا، مطلب موٹا موٹا کھویا رہ گیا تھا، تو پھر میں نے اس کو چمچ سے اچھے طریقے سے میش کر لیا تھا۔ یہ دیکھیں، میں بھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں، چمچ کھڑا کر کے اس طریقے سے، یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ٹیپ 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 کر کے تو مکس کر لیا تھا، اچھے طریقے سے بھنائی کر لی تھی اس کی۔ اور اس پوائنٹ پہ جب چولہا بہت زیادہ گندا ہونے لگ جاتا ہے، اس کی چھینٹیں پڑ کے، تو آپ لوگوں نے ہاتھوں پہ گلوز پہننے ہیں، جو کہ بہت ساری نازک لڑکیاں بھی ہوتی ہیں درمیان میں، وہ گلوز پہن سکتی ہیں۔ تو چلیں جی، اس کو 15 منٹ ہو گئے تھے پکتے ہوئے اور ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ دیکھیں جی، ہماری کھیر تیار ہے بن کے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ ڈش آؤٹ ویسے میں نے اپنی فل ویڈیو کے ساتھ ہی کیا تھا، بٹ پھر میں نے ٹرم کر کے جو ہے وہ ساری ویڈیو لگا دی ہے، آپ لوگ دیکھ لیں۔ اور یہ میں نے اس وجہ سے یہ ویڈیو بنائی تھی پتیلے سے باہر نکالتے ہوئے، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ نیچے سے جل گئی تھی یا کچھ۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے بنائیں گے تو بہت مزے کی بنے گی، جلے گی بھی نہیں، اور لو آگ پہ ویسے بھی کھانا بہت مزے کا بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اب باری ہے گارنشنگ کی۔ یہ دیکھیں، میں نے اب اس میں تھوڑے سے اخروٹ، بادام، پستہ، جو کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا کہ میں نے باریک باریک کٹ کر کے رکھ لیا تھا، اس سے ساری میں نے گارنشنگ کر لینی ہے۔ یہ دیکھیں جی، ساری گارنشنگ ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس میں کوکونٹ پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے، جو کہ ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں،
اکثر ویسے لوگ جو ہے نا کوکونٹ پاؤڈر ایڈ نہیں کرتے، پر مجھے پسند ہے تو میں ایڈ کر دیتی ہوں. یہ دیکھیں جی، اب ہم نے اس میں سارا کوکونٹ پاؤڈر اچھے طریقے سے اسپریڈ کر دینا ہے. اور چلیں جی، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ.